اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر معلوماتی موضوعات پر ویڈیو بناتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پچھلے موضوع کو لے کر آگے چلنا ہے۔ آج اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سیدنا ہود علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے اور آپ کی قوم قوت اور طاقت میں کیسی تھی۔ اللہ نے اس کا کوئی ہم مثل پیدا نہ کیا تھا، لیکن ان بدبختوں نے اللہ کے رسول کو شہید کرنے کا عزم کر لیا۔ ان بدبختوں نے اللہ کے رسول سیدنا ہود علیہ السلام کو تکلیفیں، اذیتیں اور گستاخیاں کی۔ اللہ رب العزت نے اس کے سبب ان پر ایک قحط جاری فرما دیا اور وہ 7 سال تک اس قحط میں مبتلا رہے۔ اور پھر بتایا گیا تھا کہ ایک گروہ سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم میں سے مکہ شریف اس قحط کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن وہ وہاں پر جا کر اپنی عیش و عشرت میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بھلا دیا۔ ادھر سیدنا ہود علیہ السلام ان کو اس بات کی طرف بلا رہے تھے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، اللہ کی وحدانیت کو مان لو، اللہ چاہے گا تو تم سے اس عذاب کو دور فرمائے گا۔ لیکن اس قوم نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا ہود علیہ السلام کو قتل کرنے کا اور آپ کو شہید کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ وہب بن عتبہ نے روایت کی ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت 7 آدمیوں کو تیار کیا گیا جو کہ اس قوم کے سردار تھے کہ وہ مکہ جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے اور اللہ رب العزت سے اس قحط سے نجات کے لیے دعائیں کریں گے۔ ایسا ہی ہوا، 7 آدمیوں کو تیار کیا گیا۔ ان میں سے 2 آدمی مسلمان تھے لیکن وہ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرنے والے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام مزید تھا اور دوسرے کا نام لقیم تھا۔ جو مزید تھا اس نے اس قوم سے کہا کہ تم لوگ سیدنا ہود علیہ السلام پر ایمان لے آؤ، اللہ چاہے گا تو تم سے اس عذاب کو دور کرے گا۔ تو اس قوم نے مزید کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اس کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جو لقیم اور مزید تھے ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، یہ لوگ تیری وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، ہم تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ تیری رحمت کو نہیں پانا چاہتے لیکن ہم تیری رحمت کو پانا چاہتے ہیں، تو ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ اللہ کی طرف سے ندا ہوئی، پوچھا گیا اے مزید مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو مزید نے کہا کہ اے اللہ، میں تجھ سے ایک حاجت کو پورے کرنے کا متقاضی ہوں کہ میں قیامت تک جب تک زندہ رہوں میں کبھی بھوک کی مصیبت میں مبتلا نہ ہوں، میں کبھی رات کو بھوکا نہ سوؤں۔ اللہ رب العزت نے اس کی اس حاجت کو قبول فرمایا اور ارشاد جاری فرمایا کہ جو تو نے مانگا تجھے دے دیا گیا۔ لقیم نے عرض کی مولا، میری بھی حاجت ہے، مجھے اس حاجت سے نجات چاہیے، تو میری اس حاجت کو پورا فرما۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا اے لقیم، کیا مانگتے ہو؟ لقیم نے کہا کہ مولا، میں 3000 برس کی عمر چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تجھے 3000 برس کی عمر بخش دی گئی۔
اس قوم کا جو سردار تھا، اس گروہ کا جو سردار تھا، اس کا نام قیل تھا۔ اس نے عرض کی مولا، میری قوم میں سے نہ کوئی بیمار ہے جس کے لیے میں تجھ سے شفا مانگوں، نہ کوئی غمگین ہے کہ جس کے لیے میں تجھ سے غم گساری مانگوں، لیکن میری قوم مصیبت میں ہے، قحط میں ہے، تو میری قوم کے قحط کو دور فرما۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے لمحہ بھر میں 3 طرح کے بادل آسمان پر نمودار ہو گئے۔ ایک بادل سیاہ رنگ کا تھا، دوسرا بادل سرخ رنگ کا تھا، اور تیسرا بادل سفید رنگ کا تھا۔ اور حکم ہوا ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرو۔ تو قیل نے ذہن میں سوچا، نہ تو سرخ رنگ کے بادل میں پانی ہوتا ہے، نہ سفید رنگ کے بادل میں پانی ہوتا ہے، جو سیاہ رنگ کا بادل ہوتا ہے وہ پانی سے بھرا ہوتا ہے۔ تو اس نے سیاہ رنگ کے بادل کو اختیار کر لیا۔ اللہ کے حکم سے وہ بادل چلتا چلتا ان کی منزل تک پہنچا۔ جب قوم نے بادل دیکھا تو اس قوم نے کہا، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ان قریب ہم پر برسنے والا ہے اور ہم خوشحال ہو جائیں گے۔ تو سیدنا ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ بادل تم پر جو برسنے والا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر عذاب کی صورت میں برسے گا۔ اللہ رب العزت تم کو ہوا کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ انہوں نے سیدنا ہود علیہ السلام کی بات کی طرف توجہ نہ کی اور اپنی مسیوں میں اور اپنے گناہوں میں مگن رہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک ہوا ہے جو 7ویں زمین پر جس کو قید کیا گیا ہے، اس کا نام ریح العقیم ہے۔ وہ اتنی شدت والی ہوا ہے کہ اس کو 70,000 فرشتوں کی حفاظت میں رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ اس ہوا کو قوم عاد پر چھوڑ دو۔ فرشتوں نے عرض کی، مولا کتنی مقدار چھوڑیں؟ رب کریم نے کہا کہ گائے کی ناک کی جو نتنی ہوتی ہے اس میں جو سوراخ ہے اس کی مقدار چھوڑ دو۔ فرشتوں نے عرض کیا، مولا اس کی مقدار چھوڑا تو سارا عالم، ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سوئی کے نکے کے برابر سوراخ میں سے اس ہوا کو چھوڑو۔ جب اس ہوا کو چھوڑا گیا، ابتدا میں وہ ہوا آہستہ تھی، یہ لوگ بڑے محظوظ ہوئے اور خوشیاں منانے لگے کہ ہم پر بادل برسنے والے ہیں، ہوا چلنے لگی ہے۔ پھر وہ ہوا تیز ہوتی گئی، انہوں نے بھاگ کر پہاڑوں کے اندر پناہ لے لی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے مکان اور ان کے محلات جڑوں سے اس ہوا نے اکھاڑ دیے۔ اس ہوا نے ان سب کو ہلاک کر دیا، کیونکہ یہ رب کریم کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرتے تھے اور رب کریم کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا حود علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو اس ہوا سے محفوظ رکھا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے، اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ پھر اللہ کا عذاب چاہے جیسا بھی آئے تو اس تک نہیں پہنچ پاتا۔ سیدنا حود علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نیچے اترے اور پھر آباد کاری شروع کر دی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قوم عاد جیسے عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کی پیروی میں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، حوصلہ افزائی کے طور پر ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔